السلام علیکم، میں ہوں سارہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ غزہ کی طرف جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر ایز آلویز اسرائیل نے دھاوا بول دیا ہے، جس میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک طرف تو پوری دنیا کے سامنے نیتن یاہو خود کو گڈ کاپ ثابت کرتے ہوئے امن اور جنگ بندی کے نعرے لگاتے ہیں، دوسری طرف نہتے معصوم لوگ جو کہ صرف انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت غزہ کے بھوکے بلکتے بچوں کے لیے امدادی سامان لے کر جا رہے ہیں، ان کو یرغمال بنایا جاتا ہے۔ کیا اس طرح کے لوگوں سے امن کی کوئی امید لگائی جا سکتی ہے؟ اس پر بخاری صاحب کا انالیسس لیں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی صورتحال پر، جہاں عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہرے اور احتجاج پرتشدد صورتحال اختیار کر چکے ہیں، اور حالات پر قابو پانے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ مظفر آباد پہنچ کر عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات کرے گی۔ ان مظاہرین کے کیا مطالبات ہیں، کیا تحفظات ہیں اور ان کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے، اس پر بخاری صاحب کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ اینڈ لاسٹلی گزشتہ چند دنوں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ایک زبانی کلامی کولڈ وار جاری تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے کچھ بیانات سے پیپلز پارٹی شدید تحفظات کا اظہار کر رہی تھی، ایون انہوں نے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ بھی کیا اس پر ری ایکشن دیتے ہوئے۔ اس طرح کے واقعات پاکستان کے نیشنل انٹیگریشن کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے لیٹس موو ٹورڈ سلیم بخاری صاحب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، ایک طرف تو جب پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے تو نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ ساری دنیا کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو پیس چاہتے ہیں، جنگ بندی چاہتے ہیں۔ دوسری طرف جب ایک امدادی سامان لے کر ایک فلوٹیلا بھیجا جاتا ہے تو اس پر اسرائیلی کشتیاں جو آ کر وہ بمباری کرتی ہیں، حملے کرتی ہیں، وہاں سے لوگوں کو گرفتار کرتی ہیں، یہ کس طرح کا امن ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کافی کچھ سمو دیا ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسی باتیں کریں گے جو نہ ہی تو مسلم سربراہان کر رہے ہیں نہ ہی امریکہ کی طرف سے اصلی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اس فارمولے میں ہے کیا اور اس کی کنوٹیشنز کیا ہیں اور آنے والے وقت میں اس کے اثرات کیا ہیں۔ ہم کوشش کریں گے سنجیدگی کے ساتھ کہ اس کو تھوڑا سا ٹٹولا جائے کہ یہ سب کچھ ہے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ بیان دیا کہ، اور اسحاق ڈار نے یہ بیان دیا کہ جو ہماری ترامیم تھی وہ اس فارمولے میں نہیں ہے۔ یہی شکایت 8 سربراہ جو گئے تھے ملنے ٹرمپ صاحب سے، انہوں نے بھی کی ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہم نے ترامیم کی صورت میں منوائی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، وہ نیتن یاہو کے آنے کے بعد غائب کر دی گئی ہیں۔ میرا سوال ان 8 لیڈروں سے یہ ہے کہ جب آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی کوئی ترمیم شامل نہیں کی گئی ہے تو اس فارمولے کو مسترد کیوں نہیں کرتے؟ اس کی حمایت کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے رونا پیٹنا کیوں ڈالا ہوا ہے آپ نے؟ Is that a genuine question or not؟ بالکل بخاری صاحب، کہ جب آپ ہمیں بتا رہے ہیں کانفیڈنس میں لے کے کہ نہیں بھائی نہیں ہے، یہ تو وہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہماری جو ترامیم ہے وہ تو کہیں آئی نہیں، لہٰذا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 ریاستی حل جو اوسلو ایوارڈ کے بعد سے ہم 10-12 سال سے سن رہے تھے، اس کا پورے سمجھوتے میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ Is that right؟ جی بالکل۔ That means Gaza and Gaza's cause and the Palestinians, they are all buried۔ جی بخاری صاحب، یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ اب صرف فیس سیونگ کی ایک ٹیکٹکس ہیں تاکہ اپنی جو عوام ہے وہ جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اس سے بچا جا سکے۔ دیکھیے، وہ ہم جب گفتگو کر رہے تھے پروگرام کے حوالے سے تو ہمارے جو پروڈیوسر ہیں انہوں نے ایک سوال اٹھایا اور وہ میں سمجھتا ہوں بڑا جینوئن سوال تھا، لیکن اس کا جواب بہت ہی کیلس ہے اور وہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اسرائیل کی ان کارروائیوں کا 2 ریاستی حل پر کیا اثر پڑے گا؟ وہی بات جو آپ نے ابھی کی۔ بھائی، میں آپ کو اور آپ کی وساطت سے باقی پورے اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2 ریاستی حل جو ہے وہ ٹرمپ کے قبرستان میں قبر کھود کے دفنا دیا گیا ہے۔ اس کا کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے۔ وہ بھائی میرے 2 ریاستی حل سے بھی بھاگ گئے آپ۔ دیٹ مینز کہ ساری عرب ممالک جو گئے تھے اور مسلم ممالک، وہ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، جو باقی بچ گئے ہیں ان کو بھی قربانی کا بکرا بنایا جائے گا۔ وہ ایک جو دوسرے وہ ایڈیٹ ہیں اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں، ذرا ان کی دھمکی سنیے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی غزہ میں رہے گا وہ دہشت گرد تصور ہوگا۔ ذرا اندازہ فرمائیے کہ فلسطینیوں کی سرزمین کو، فلسطینیوں کے وطن کو، وہاں رہنے والے فلسطینیوں کو کن کن ناموں سے پکارا جا رہا ہے اور ساری دنیا چپ ہے۔ بالکل بخاری صاحب، یہ تو ان کی لینڈ ہے، ان کا رائٹ ہونا چاہیے۔ اسرائیل کے پاس تو کوئی قانونی جواز ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ اسرائیل تو خود ایک ناجائز ریاست ہے، ایک ناجائز بچہ ہے امریکہ اور یورپ کا، جو یہاں پر ایک ناسور کی طرح سے اس سرزمین کے اوپر بویا گیا تھا، اور آج سارے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس کو گریٹر اسرائیل کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے، اس کے
सामने लेटे हुए हैं। जी बिल्कुल, मेरे नो डाउट अबाउट इट। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि चलिए ये तो हो गया अपनी जगह। आप मुझे बताइए कि इंटरनेशनल वाटर्स में किस कैपेसिटी में इसराइल जो है वो उस फ्लोटिला को रोके हुए है और गिरफ्तार कर लिया उसने कुछ बंदों को। 10 के करीब किश्तियां जो है वो उनके कब्जे में हैं, 30 के करीब अभी भी अपनी मंजिल की तरफ रवां हैं। ये किसने इख्तियार दिया है उसको कि वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर होने वाली किसी भी सोशल एक्टिविटी को, वो वहां से बारूद, बम और रॉकेट लेके और मिसाइल लेके नहीं आ रहे, तो खाने वाली चीजें और दवाइयां लेके आ रहे थे कि बच्चे जो भूख से और जो बच्चे बगैर इलाज के मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी जान बचाने के लिए वो इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत आए हैं। उसमें सारे मुसलमान नहीं हैं जी, उसमें कम से कम 30 ऐसी रियासतों की नुमाइंदगी है जो मुस्लिम रियासतें नहीं है। उसमें यूरोप के मुल्कों की नुमाइंदगी है, इटली है, उसमें स्पेन है, उसमें ट्यूनिस है, उसमें कौन सा नहीं है जी। आप मुझे ये बताइए कि ये चौधराहट जो है ये किस खाते में दी जा रही है इसराइल को, किस खाते में, किधर है वो पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक की बैरिया जिसके बारे में इतने इतने बड़े दावे किए जाते हैं कि उसने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को अपने पानियों के करीब फटकने नहीं दिया, इसको क्यों नहीं रोका जा सकता? मेरा ये सवाल है। मेरा सवाल ये है कि इसराइल ये सारे हरबे क्यों इस्तेमाल करता है, क्यों जब भी फ्लोटिला भेजा जाता है तो इसराइल उस पर जो है हमले करता है, क्यों इमदाद इसराइल नहीं पहुंचने दे रहा है, इसकी वजह क्या है? मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, आज मैं उसकी बाकायदा वजह बयान कर देता हूँ। देखिए, हमने 2 बड़ी आलमी जंगें देखी हैं और कोई 20 के करीब और जंगें हमने देखी हैं। किसी भी जंग में भूख को हथियार नहीं बनाया गया, हत्ता के गिरफ्तार किए गए लोगों को भी बाकायदा खुराक मुहैया की जाती है, इलाज मुहैया किया जाता है जी। ये एक वाहद बेगैरत और जलील एंटिटी है जिसका नाम इसराइल है और जिसका नाम नेतन्याहू है, जो भूख को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर दुनिया का ज़मीर थोड़ा बहुत जागा है और वो उनको खुराक और दवाइयाँ लेके उन तक पहुँचना चाह रहे हैं, तो उसके रास्ते में जिस तरह की रुकावटें हैं सबके सामने हैं। सब ने मुंह सिए हुए हैं अपने, सबके लब जो है ना, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे वाली बात जो है ऐसे लगता है जैसे किसी और दुनिया की है जी। बिल्कुल। ओ भाई, आप फौज नहीं भेज सकते, वहाँ ना भेजें, आप इस काबिल ही नहीं हैं, आप जाकर फिजिकली रेजिस्ट नहीं कर सकते, और आप अपनी ज़बानें इस्तेमाल करके कंडेम तो कर दें उसको। लेकिन बुखारी साहब, इसकी वजह क्या है, क्यों भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या हमास को प्रेशराइज करने का एक तरीका है ये? देखिए, उनका ख्याल ये है, और ट्रंप जो है उसमें गर्दन गर्दन तक साथ मुलव्वस है कि हमास का वजूद खत्म कर दिया जाए। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, खुल के लीडरशिप कह रही है इसराइल की कि हमने उनको नहीं छोड़ना जी। नेतन्याहू बार बार इंटरनेशनल फोरम्स पर कह के आए हैं, यूनाइटेड नेशन में कह के आए हैं कि हम हमास को खत्म करेंगे। ट्रंप के साथ जो उसकी मीटिंग थी उसमें उसने कहा नहीं मानते हम 2 रियासती हल को, कोई रियासत नहीं बनेगी, ना मैं बनने दूंगा। लुक एट द लैंग्वेज, लुक एट द स्टाइल, सब चुप है, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड चुप है, कंडमनेशन तक नहीं है। यार मेरा दिल चाहता है रोऊं इसके ऊपर बैठ के, मैं सर पीटूं, मैं अपना, वो गालिब ने कहा था ना, रोऊं दिल को कि पीटूं जिगर को मैं, तो मुझे लगता है कि ये इसराइल अपनी मनमानी इसी तरह से करता रहेगा। और ग्रेटर इसराइल अगर बना तो मैं उसका क्रेडिट ना नेतन्याहू को दूंगा, ना मैं उसका क्रेडिट ट्रंप को दूंगा, उसका क्रेडिट मैं दूंगा मुसलमानों को जिन्होंने के ये सब कुछ होने दिया जी। बुखारी साहब, और ये वो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि अब तो ये बात करिए कि वो हमास के खिलाफ या अमन कायम करने के लिए अपनी फौजें तो भेजेंगे, लेकिन वो इसराइल का मुकाबला करने के लिए अपनी फौजें गजा में नहीं भेज सकते। हाँ, ये नहीं हो सकता ना। देखिए ना, हमारे वो जो है वो ट्रंप, उन्होंने चूंकि हुक्म फरमा दिया है, लिहाजा हम तो जाएंगे ही। इससे पहले जो इस्लामिक फौज बनी थी, आपको याद नहीं, वो इतना बड़ा कत्ले आम हुआ है, यानी कत्लगाह बना दिया गया एक सरजमीन को। बोला कोई किसी के पेट में दर्द हुआ? हाँ, अगर लिबिया के कद्दाफी जैसे लोग होते, अगर अनवर सदात और इस नौयत के लोग होते, अलजायर के बिन बेला होते, इंडोनेशिया के सुकारनो होते, मलेशिया के तिनको अब्दुर्रहमान होते, फिर मैं देखता कैसे मुस्लिम वर्ल्ड खामोश रह सकती है जी। ये कसम पुरसी की हालत है मुसलमानों की, जिनके पास ना वसाइल की कमी है, ना ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, ना फौजों की कमी है, लेकिन इसके बावजूद वो ये सारा खिलवाड़ जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उसको होने दे रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ इसराइल की पहुँच नहीं है, यानी इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, वो अपनी मर्जी की मनमानी कार्रवाइयाँ कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक टू द शो। जी बुखारी साहब, शायद मुख्तलिफ कंट्रीज तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर चलते हैं और वो इसलिए भी ये सारा कुछ नहीं कर सकते, तो क्या आपको लगता है एनजीओज, एक्टिविस्ट इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं, सिविल सोसाइटीज इसमें कोई किरदार पहली अदा बात कर तो सकती ये है कि ये मैं थीसिस मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो अपने इंटरेस्ट की खातिर ऐसा नहीं कर सकते। बुज़दिली है, है? जी डरते हैं, अपनी हुकूमतों के गिरने के खौफ से एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। 2-3-4 मुल्कों को अगर आप छोड़ दें, जिसमें टर्की है, जिसमें ईरान है, जिसमें पाकिस्तान है, एक आधा और है, कतर को भी अब थोड़ी सी ज़बान लगी है, वरना वो पहले नहीं बोलते थे। इसके अलावा कहीं से आपको कोई आवाज़ उठती दिखाई नहीं देगी। किसी ने काउंटर ज़बानी थ्रेट भी नहीं दिया कि नेतन्याहू साहब ये मत कीजिए वरना हम आएंगे वहाँ पर आपके साथ लड़ने के लिए। ऐसे भी जरूरत नहीं की किसी ने, जाना और पहुँचना तो आप छोड़ दीजिए। होगा जी, एक तरफ हो गई। दूसरी बात ये, अब आ जाए वो जो दूसरी बात आपने की, वेयर आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस? आलमी इदारे क्या कर रहे हैं? कल हमने रोना रोया था ना कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या है, तो उसका मैंने कहा ना कि नॉन एंटिटी है, इट्स ए नॉन एंटिटी एब्सोल्युटली। और अब मुझे पता चला है कि गोतरस को बदलने की भी बातें हो रही हैं कि उसकी सेक्रेटरीशिप, चूँकि अब रशिया जो है वो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उनका हम इस सेक्रेटरी जनरल को बदलना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ बदल ही दें उसको, तो क्योंकि उससे सवाए ज़बानी जमा खर्च के उसने कुछ करके नहीं दिया। और ज़बानी जब अमेरिका की तरफ से धमकी आई उसके बाद से मसूद जो है उनकी ज़बान भी गुंग हो गई है। आ जाइए जनाब, आलमी इदारे, ये तो चलिए यूनाइटेड नेशन है, अरब लीग है, ये तो मुखन्नस इदारे मैं करार दे चुका हूँ बहुत पहले। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आलमी ज़मीर कहाँ है? स्पेन ने ऐलान किया था कि अगर हमारे लोगों को आपने पकड़ा या गिरफ्तार किया या हमारी कश्तियों को आपने रोका तो मैं नेवी के बहरी जहाज भेजूंगा जो डिस्ट्रॉयर हैं, तो वो आपको किधर है? वो ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ भी नहीं है। उनके बंदे पकड़े गए हैं ना। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया ने गज़ा से फ़लस्तीनियों का और हमास का ख़ात्मा करने का मुश्तरका प्लान जो है, सुनिए गौर से मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप किसी चीज़ को अपनी आंखों के सामने इलीगल, गैर इंसानी होते देखें और चुप रहें, दैट मीन्स यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि खामोशी जो है नो एक्सक्यूज। जी बिल्कुल बुखारी साहब, अभी जो मुआहिदा हुआ, जो अमन मंसूबा पेश किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसके हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। मुस्लिम कंट्रीज ये कह रही हैं कि जो उनके सामने मुसविदा रखा गया था वो इंटायरली डिफरेंट है देन विच वाज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो 20 नकाती फार्मूला था। तो बुखारी साहब, क्या लगता है कि नेतन्याहू से मीटिंग के बाद इसको चेंज किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से ब्लैकमेल हो गए हैं? देखिए, एक तो ये कि वो 21 से 20 पॉइंट रह गए थे और उसमें वो 21वां पॉइंट जो उन्होंने निकाला वो वही था दो रियासती हाल वाला। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये तो बता रहे हैं हमें हमारे लीडर्स और वो 8 लोग जो गए थे वहाँ कि नहीं इसमें वो कुछ तो है ही नहीं। ओ बाबा, तो फिर इसको रिजेक्ट करें ना। जी बिल्कुल, कब तक गट्स एंड से हम नहीं मानते इसको। ये दिस इज नो सोल्यूशन, आपने हमारे साथ बिट्रियल की है, कोई नहीं कह रहा है जी। और बुखारी साहब, हमारे दफ्तर खारजा ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान ने 1967 के सरहद के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत की जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस शरीफ हो। बुखारी साहब, लेकिन इसका मंसूबे में तो कहीं जिक्र नहीं है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अब कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 8 मुस्लिम और अरब सरबराहान मिले थे ये बेसिकली कोलैबोरेट करके आए हैं ट्रंप के साथ, इसराइल के ग्रेटर इसराइल बनाने की ख्वाहिश की कोलैबोरेशन का हिस्सा बने हैं, वो लोग कह रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट डिप्लोमेट्स हैं जो खुल के कह रहे हैं ये कि इन मुसलमानों ने ना पहले कभी कुछ किया है और ना ये अब कुछ करेंगे। नेतन्याहू अपनी मर्जी करेगा, नेतन्याहू वहाँ से हमास का कला कमा करेगा, उस पूरी की पूरी सरजमीन के ऊपर कब्जा करेगा। आप देखें इस माहिदे के अंदर कह रहे हैं फौरी जंगबंदी होगी और पहले तासुर ये दिया गया कि इसके साथ साथ इसराइली फौजें यहाँ से निकल जाएंगी, खाली कर देंगे। लेकिन उसके बाद नेतन्याहू जो ही वहाँ पहुंचे, जो आपने कहा, उसने कहा ऐसी की तैसी ये क्या है, निकालें इसको। वो निकल गई है कि न सिर्फ ये कि बतदरीज निकल जाएंगी, वो भी खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो वहाँ रहेंगे जी। जो इलाके हम सेलेक्ट करेंगे उनमें इसराइली फौजी जो है वो बरकरार रहेंगे। एक दूसरी बात ये कि वो ये कह रहे हैं कि जो मर्जी आप ले आए यहाँ गवर्नेंस करने के लिए, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी इसराइल होगा, इसराइल के पास सिक्योरिटी हमारे पास। मतलब है, मुझे बताएंगे मैं किस किस का मातम करूं, किस किस का रोना रोऊं बैठ के मैं। पूरी की पूरी दुनिया जो है फ़लस्तीन की काज के खिलाफ
دوسری طرف کھڑی ہے جن کے ساتھ ان کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل بخاری صاحب, اب آل آئیز اور اگین آن حماس کہ حماس اس پر کس طرح کا ریاکشن ہوگا, کس طرح کا رد عمل ہوگا. بخاری صاحب ایون ذرائع سے یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ مسلم کنٹریز کے جو ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ حماس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ یہ مسودہ اور یہ منصوبہ جو ہے ایبسولوٹلی قطر اور ایجپٹ نے پریشر ڈالا ہے کہ آپ یہ مان لیں یہ موقع ہے امن کا. یہ کوئی موقع نہیں ہے امن کا, یہ بالکل بکواس ہے, یہ دھوکے بازی ہے. آپ نے کہا اس حماس کا ریاکشن یہ ہے, انہوں نے کہا کہ ایک تو اس فلوٹیلا کے اوپر جو اٹیک کیا ہے اسرائیل نے, دس از ٹیررزم, دس از دا ورسٹ فارم آف دہشت گردی, یہ انہوں نے قرار دیا. ایک دوسری انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے امدادی کشتیوں میں سوار کارکنوں اور صحافیوں کو جو نشانہ بنایا ہے وہ انسانیت کے خلاف جرم ہے, کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے اس اقدام سے دنیا بھر کے لوگوں کا غصہ مزید بھڑک جائے گا. میں آپ کو کنوکشن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف آوازیں اٹھیں گی تو یورپ سے, اس کے خلاف آوازیں اٹھیں گی تو افریقہ سے, اٹھ رہی ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں لیکن بڑی پوری تفصیل ہے. اٹلی, یونان, جرمنی, برسلز اور تیونس میں مظاہرے ہوئے ہیں. اٹلی کی سب سے بڑی یونین کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا سے اظہار یکجہتی کے لیے کل ہڑتال کرنے کا. جی بخاری صاحب, کولمبیا نے تو اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے. دیز آر ایکشن, اس کو کہتے ہیں آپ ایکشن, تاکہ میسج جائے وہاں. تو اس طرح کے ایکشن میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان ساروں میں ایک تیونس کا نام ہے, باقی کسی مسلمان کا ذکر ہے تو مجھے بتا دیجئے. وہ بھی مظاہرے کی حد تک ہے, ایکشن کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. بخاری صاحب لیکن ان مظاہروں کا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کی صحت پر اس سے کوئی اثر پڑے گا, کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے, انٹرنیشنل اوپینین کبھی کہتے تھے کہ دو دھاری تلوار ہوتی ہے. بالکل, پبلک اوپینین, یس, پبلک اوپینین ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اور یہ جو تھوڑا بہت آپ کو کہیں نرمی دکھائی دے, کہیں لگے آپ کو کہ نہیں کوئی تھوڑی سی ہمدردی کی جا رہی ہے, یہ صرف اسی پریشر کی وجہ سے ہے جو دنیا کے ہر بڑے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں. اب ذرا تھوڑی سی اپنی حکومت کی بھی بات کر لیں جناب. جی بالکل. ہمارے ایک تو وزیر اعظم صاحب بولے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو فلوٹیلا روکا بہت اس کی مذمت کرتے ہیں, اور بربریت جو ہے وہ بند ہونی چاہیے, ہم ان کو موقع دینا چاہیے, حراست میں لیے گئے افراد کو فوری. یہ سارے مطالبے ہیں, اس کے پیچھے فورس کوئی نہیں ہے. جی, یعنی آپ التجا کر رہے ہیں اللہ کے لیے ان کو چھوڑ دیں, پلیز ان کو چھوڑ دیں. اگر آپ نے نہ چھوڑا ہم کیا کریں گے, کچھ نہیں ہے. لہذا کیوں چھوڑیں گے وہ؟ جس دھمکی کے پیچھے کوئی فورس نہیں ہے, وہ آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ اسرائیل جیسا کمینہ ملک اور اسرائیل نیتنیاہو جیسا گھٹیا آدمی اور ٹرمپ جیسا فضول دعوے کرنے والا چک ان کو مانیں گے؟ کیوں مانیں گے وہ؟ جی بخاری صاحب, what is your take on it؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ لفاظی کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ جن لفظوں کے پیچھے, جس مطالبے کے پیچھے, جس ریزالو کے پیچھے فورس نہ ہو, اس کو کوئی نہیں سنتا. اس کو تو راستہ چلتا, وہ فقیر نہیں سنتا. آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ سنے گا یا نیتنیاہو سنے گا, تو اس قسم کے بیانات سے اب صورتحال پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. بات بیانات سے آگے کی ہے. دیکھیے, دو باتیں جو اس حوالے سے مجھے عرض کرنی ہے, وہ یہ کہ پاکستان واز آلویز نون ٹو بی اے اسٹانچ سپورٹر آف دا پیلسٹینین کاز. ہمارا نام فہرست میں سب سے اوپر ہوتا تھا. میں آپ کو اپنے عہد شباب کے دن اگر یاد کراؤں تو اگر ایک گولی چلتی تھی, ایک بندہ مرتا تھا فلسطین میں, تو سڑکیں ہماری ابل پڑتی تھی احتجاج کے لیے. یونیورسٹیاں, اسکول, کالجز کے لوگ جو ہیں دیوانہ وار باہر سڑکوں پہ آ جاتے تھے. وہ آہستہ آہستہ کہاں گیا وہ جذبہ؟ کیونکہ جب حکومت کچھ نہ کرنے کی پوزیشن میں ہونا تو عوام کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں بیٹھ کے زبان تو چلا سکتے ہیں, لیکن وہاں جن کو گولی لگ رہی ہے ان کے سامنے اپنا سینہ چوڑا کر کے نہیں کھڑے ہو سکتے. اس لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اور خوفناک بات کرنے جا رہا ہوں میں. یہ ٹیررزم نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ویسٹرن پروپیگنڈا ہے, خاص طور سے امریکہ کا اور اسرائیل کا, کہ یہ جو کچھ حماس کر رہی تھی یہ دہشت گردی ہے, نان سینس, ایبسولوٹ نان سینس. جو یو این چارٹر ہے اٹھا کے دیکھیے اس کو. اپنے وطن کی آزادی کے لیے, اپنے وطن سے تسلط کے خاتمے کے لیے کی جانے والی جو کوششیں ہیں یا کی جانے والی دی جانے والی جو قربانیاں ہیں, یہ رائٹ ہے, برتھ رائٹ ہے. کل بھی آپ بات کر رہی تھی کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں حق دیں کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہماری سرزمین پر کس کی حکومت ہوگی. کدھر ہے وہ؟ تو میں اس نے اس یونائٹڈ نیشن کو چاٹنا ہے, مجھے بتائیں. ابھی رک جائیں, آگے جاننے دوں گا. آ جائیں جناب ٹرمپ کے اوپر. جی پہلے تو وائٹ ہاؤس نے بڑی ایکسپلینیشن دی, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. ٹوٹل اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دے اس کو. ایک ٹرمپ کا بیان میرے سامنے رکھا ہے جی, قطر پر بیرونی جارحیت روکنے کے لیے امریکہ اپنی افواج استعمال کرے گا. دس از دا جوک آف دا ایئر. ارے بابا, آپ کی انہی فوجوں نے جو قطر کے اندر موجود تھی, اس نے ہی تو اسرائیل سے حملہ کروایا اور پورے اکوپمنٹ جو تھی وہ جیم کر دی, سارے ریڈار جیم ہو گئے.
مجھے بتائیے یہ کیا کریں گے؟ دس از اے جوک آف دا ایئر. ابھی بات جو ہے وہ بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سعودیہ عرب اور پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے کہیں اس سے تو نہیں ڈر گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے فوراً سے انہوں نے قطر کو جو ہے وہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہماری سیکیورٹی گارنٹیز پر رہیں وہ؟ یہ ڈر والی بات جو ہے نا یہ ان کے ساتھ نہ لگائیں, کبھی بھی دوسری طرف لگایا کریں گے. جی. ڈرتے ہم ہیں, ڈرتی ہماری لیڈرشپ ہے, ڈرتے مسلمان ممالک ہیں, ڈرتی مسلمان لیڈرشپ ہے, ڈرتے مسلمانوں کے ادارے ہیں. وہ کیوں ڈریں گے؟ ان کے پاس تو پاور ہے. میں بتا رہا ہوں نا کہ 66,000 لوگ اپنی جانوں سے گئے. جی. کسی میں ہمت ہے انگلی اٹھا کے ان سے بات کرنے کی؟ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ بیانات تو اس قابل بھی نہیں سمجھنے چاہیے کہ اس پہ کامنٹ کرے. جی بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے آزاد کشمیر میں احتجاج اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں, کیا تحفظات ہیں, کیا مطالبات ہیں ان کے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل معاشرے میں سب سے پہلا آپشن ہوتا ہے ڈائیلاگ کا, کہ آپ ڈائیلاگ کریں اور مسائل کا حل کرنے کی کوشش کریں. جی. دوسرا آپ کو حق دیتا ہے, ڈیموکریسی بھی دیتی ہے, جمہوریت بھی دیتی ہے اور حکومت بھی دیتی ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں. احتجاج آپ کا رائٹ ہے, کوئی آپ کو احتجاج سے نہیں روک سکتا. لیکن اگر احتجاج کو آپ خونین رنگ دیں گے, اگر آپ لا انفورسرز کے اوپر پستولوں سے اور بندوقوں سے گولیاں چلانی شروع کر دیں گے تو پھر وہ جمہوریت والا پروٹیسٹ نہیں رہتا, وہ پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کے بعد آپ کے اوپر ایکشن واجب ہو جاتا ہے. ایک کمیٹی پہلے بنائی تھی پرائم منسٹر صاحب نے, جس کو کہا تھا, ذمہ داری دی تھی, جس میں طارق فضل چودھری جیسے لوگ شامل تھے کہ آپ جائیں عوامی ایکشن کمیٹی سے بات کریں, پوچھیں ان کے کیا مسائل ہیں. میں یہاں دو باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس جو راؤڈیزم ہوا ہے اس سے پہلے بہت بڑے بڑے مطالبے جو ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے مانے جا چکے ہیں. مجھے بتائیے پاکستان کے کس علاقے میں 3 روپے پر یونٹ بجلی ہے؟ صرف آزاد کشمیر میں. مجھے بتائیے کہاں 40 روپے کا کلو آٹا ہے؟ صرف آزاد کشمیر میں. جی. تو جتنے بنیادی مسئلے ان کے ضروریات زندگی اور بیسک ایشوز تھے ان میں سے لارجلی سارے جو ہے ریزالو ہو چکے ہیں. اب ان کے جو مطالبے پھنسے ہوئے ہیں نا, جس کے اوپر سوئی پھنسی ہوئی ہے, ان کے بارے میں حکومت کی بھی ریزرویشنز ہیں. جی. جو انڈیپینڈنٹ بالکل تجزیہ نگار کہہ لیجئے, جو کرٹکس ہیں یا جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, ان کی بھی ریزرویشنز ہیں. کیا ہے سب سے بڑا مطالبہ جس نے یہ نوعیت اختیار کر لی ہے وہ یہ ہے کہ جو مہاجرین پاکستان میں بستے ہیں ان کو رائٹ آف ووٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ان کو یہ اختیار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آ کے الیکشن لڑیں, کیونکہ 12 سیٹیں ریزروڈ ہیں ان مہاجرین کے لیے جو پاکستان کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں. اب آپ ان کو تاثر دینا چاہ رہے ہیں یا آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نان اینٹیز ہیں, وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کا کوئی رول نہیں ہے کشمیر میں. ذرا ان کے پرکھوں کی ہسٹری تو نکال کے دیکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ویلی سے نکالے گئے تھے, جو ہندوستان کی اسٹیٹ دہشت گردی کے نتیجے میں وہاں سے اب ویلی چھوڑ کے پاکستان میں آ کے بسے تھے. ان کو حق کے نمائندگی جو ہے باقاعدہ آئین میں دیا گیا ہے. جی. یہ کسی کی مرضی سے نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان مہاجرین کو نمائندگی دی جائے جو خطے کے اندر آزاد کشمیر کے اندر رہتے ہیں. وہ تو پھر مہاجرین تو نہ ہوئے نا, وہ تو پھر کشمیری ہوئے نا. جی. مہاجرین تو وہ ہیں نا جو اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہندوستان کے ریاستی جبر کے تحت وہاں سے اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ کے بسے. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے آئین بنایا تھا وہ کوئی بیوقوف لوگ تو نہیں تھے نا. اس وقت جو انہیں حق نمائندگی دیا گیا تھا اس کو یک جنبش قلم آپ ختم نہیں کر سکتے. بہانہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ ہیں 12 یہ حکومت کے یعنی ٹولز کے طور پہ آ کے یہاں تخریب کاری کرتے ہیں, یہاں کی حکومت کو تنگ کرتے ہیں. بھائی بات یہ ہے آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں نا ان کو جیتنے دیں, اپنی مرضی کے بندے کھڑے کریں. پاکستان میں آپ جہاں مرضی ان کا مقابلہ تو ہوتا ہے نا, وہ ایسے تو نہیں ووٹ کسی کے خلاف تو لیتے ہیں نا, وہ بلا مقابلہ تھوڑی منتخب ہو جاتے ہیں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ مطالبات جو ہیں یہ آپ بیٹھ کے ریزالو کر سکتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور کمیٹی بنا دی ہے جس میں 2 بڑے یعنی اسٹالورٹ قسم کے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں. اس میں قمر زمان قاہرہ ہیں, اس میں دوسرے صاحب جو ہیں راجہ اشرف,
راجہ پرویز اشرف صاحب کا پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور قمر زمان کارا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بیلنسڈ آدمی ہیں. تو اس کے اندر کوئی 4-5 لوگ جو ہیں وہ حکومت کے نمائندے ہیں، جس میں رانا ثناء اللہ بھی ہے، جس میں رانا احسن اقبال صاحب بھی ہیں، یہ ساروں کے نام دیے ہوئے ہیں. اس میں جو وزیر اعظم ہیں اس وقت کشمیر کے چودھری انوار وہ بھی ہیں، احسن اقبال ہیں، سردار یوسف ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما، راجہ اشرف اور قمر زمان کائرہ. جیسا میں نے کہا یہ لوگ سینسیبل لوگ ہیں اور دھیمے مزاج کے لوگ ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ جب ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ یہ بیٹھیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی بخاری صاحب، ان کے سر فہرست ایک اور مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ حکمران اشرافیہ کی امارات کا خاتمہ ہو. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جائز ڈیمانڈ ہے اور یہ پورے ملک میں امپلیمنٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ تو یہاں بھی ہونی چاہیے. بالکل، دس از مائی اور پوائنٹ. جب ریفارمز کی بات ہم کرتے ہیں نا، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ اس وقت پرویلنگ فیسلٹیز اور مراحت جو لوگوں کو حاصل ہیں اس کو ریشنلائز کیا جائے. اسی طریقے سے یہ بات چیت کے ذریعے آزاد کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو منوانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکلائیں، اٹھا کے ٹینکر نیچے پھینک دیں، پہاڑوں پہ چڑھ کے پولیس کے اوپر گولیاں ماریں. 5 اور 6 کے قریب جو ہیں پولیس والے شہید ہوئے ہیں نا جی پورے. اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی یہ صرف ایک طرفہ ہے، دوسری طرف کو بھی نقصان ہوا ہے، لیکن کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ از دیٹ دا وے؟ ہو آر وی اسٹرینتھننگ؟ ہندوستان کو موقع نہیں ملے گا کہنے کا کہ جناب آپ ہمیں تو کہتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، ذرا دیکھیں نا جا کے آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. جی تو اس کو ذرا وزڈم کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈل کرنا چاہیے. پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے، حالانکہ وہ ابھی یہاں واپس نہیں آئے ہیں، باہر سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے شدید تشویش ہے اس صورتحال کے اوپر، اور عوامی جذبات کا احترام ہونا چاہیے اور اسے یقینی بنانے کے لیے نہایت عزم کی ضرورت ہے. سو ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ ہی وانٹس کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ریزالو ہو جائے. خیال آپ کو لگتا ہے کہ اتفاق ہو جائے گا دونوں پارٹیز کے درمیان کسی کامن گراؤنڈ کے اوپر؟ دیکھیے جمہوریت کا تقاضا تو یہی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کی اپروچ کے ساتھ اگر آپ مسائل کو حل کرنے نکلیں تو مسائل حل ہوتے ہیں. اس سے زیادہ گمبھیر مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی، آگے ابھی ایک اور بات رہ گئی ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑا طویل ایک بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ بھائی خدا کے لیے یہ ایلینز نہیں ہیں، یہ کشمیریز ہیں، ان کے بزرگوں نے، ان کے پرکھوں نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. بریک کے بعد خوش آمدید. بخاری صاحب، دونوں سائڈز پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان زبانی کلامی جو ہے وہ ایک جنگ جاری ہے. ادھر سے مریم نواز صاحبہ کوئی بات کرتی ہیں، پھر اس کا رد عمل آتا ہے پیپلز پارٹی والوں کے سائڈ سے، پر دونوں سائڈز جانے انجانے میں صوبائیت کو ہوا دے رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں پارٹنر ہیں. جی یہ جو کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی والے کہ جی ہم نے ان کی حکومت بنوا دی. بھائی آپ نے جو 5 آئینی عہدے لیے ہیں اس کی بھی تو کوئی قیمت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو معصوم بن جانا ہے نا، یہ بڑی عجیب بات ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ 2 اتحادیوں کے بیچ جو ہے وہ بیٹل آف ورڈز شروع ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے، اس میں خوش ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت سازی میں مدد جو ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملا یہ بھی ایک حقیقت ہے. 2 باتیں بہت اہم ہیں. مریم نواز کا یہ موقف بالکل درست ہے کہ بھیک مانگنے سے انکار کرنا قومی حمیت کا تقاضا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنے ریسورسز ہوں اور اس کے باوجود آپ بھیک مانگنے چل پڑیں. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ساری جو امداد ہے یہ آپ تقسیم کریں بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امداد جانی چاہیے جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے، جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے مویشی ہلاک ہو گئے، جن کی اموات ہوئی ہیں. لیکن 2 باتیں، یہ جو میرا پانی میری مرضی کے اوپر بہت اعتراض ہے نا ان کو، تو میں 2 باتیں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے پانی کا سب سے پہلا تنازع کس نے اٹھایا تھا، اور اگر یہ پاکستان کا پانی تھا تو پھر کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ کو؟ آگے چلتے ہیں، وقت تھوڑا ہے اس لیے میں ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں. 11 سال تک پنجاب نے سندھ کو اپنے حصے کے پانی میں سے پانی دیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ابھی حال ہی میں نہروں کا مسئلہ اٹھا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ اسی کے حوالے سے کہتے ہیں نا میرا پانی میری مرضی. پتہ آپ نے کتنا ہنگامہ اٹھایا تھا سندھ نے؟ وہ پروجیکٹ ابینڈن کرنا پڑا نا. ٹھیک ہے. دوسری بات جو اصل لڑائی ہے وہ یہ کہ سندھ کی طرف سے شرجیل محمد، مراد علی شاہ، مرزا وہاب، شمیلہ فاروقی، خورشید شاہ، سعید غنی دڑا دڑ لگے ہوئے ہیں پنجاب بیشنگ کا.
ادھر سے یہ ہے, آپ اس کو ڈسپلن کہہ لیجیے, جس کو آپ جو مرضی کہہ لیجیے, ادھر سے وہ ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے, وہ بے نظیر کی. جی, وہ یہ کہہ رہی ہیں, مریم نواز کی. سوری, مریم نواز کی. جی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے ہم نے جو کام کیے ہیں, جتنے ہمارے ٹنور ہیں, چاہے وہ نواز شریف کا ہے, چاہے وہ شہباز شریف کا ہے, چاہے وہ ان کا 2 سال کا ہے, انہوں نے جو ترقیاتی کام کیے ہیں وہ سرفیس پہ کمپیریزن کر لیں, وہ نظر آتے ہیں. کمپیریزن کر لیں, آپ کو کسی کو بلا کے کمپیریزن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اس وقت یہ جھگڑا اگر اٹھے گا تو بدمزگی ہوگی, حکومت کے باقی 3 سال جو ہیں وہ پورے کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اور جو مخالفین پارٹیاں ہیں, جو آپ کو پتا نا, پی ٹی آئی بھی بیٹھی ہوئی ہے ابھی, وہ مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہیں ابھی, وہ اچکزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, تو نفاق ہوگا. بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اتنی سیریس ہو سکتی ہے یہ ساری لڑائی, حکومت کو خطرہ ہو جائے؟ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے بیٹل آف ورڈز, وہ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ 2 اتحادیوں میں ہونی نہیں چاہیے, لیکن اگر ہے تو چلیے جی برداشت, لیکن یہ بات اس سے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے مجھے. جی بخاری صاحب, تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا سے اوائڈ کرنا چاہیے. اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے. پاکستان کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں, اگر یہ آپس میں پھٹ پڑ گئی ان کی تو اس کا نقصان ملک کو بھی ہوگا اور ان دونوں پارٹیوں کو بھی. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل آن منڈے. اللہ حافظ.